اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. ہم تینوں مفرور اس وقت بیٹھے ہیں لندن میں، لندن کے بھی ملکہ کے محل کے بالکل قریب، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کی رسائی کتنی ہے ملکہ تک، کیونکہ جب سے ان پر تیزابی حملہ ہوا تھا، تیزابی ٹوٹے تو ہم نے سنے تھے، لیکن یہ یہاں آئے تھے، یہاں بھی یہ محفوظ نہیں رہے اور اگلے گھر تک تیزاب لے کر آ گئے تھے. اس کے بعد خیر ان کی سیکیورٹی تو ہم نے دیکھی ہے یہاں بڑی ٹائٹ ہے. اور لندن میں ہم تینوں اکٹھے تھے، تینوں مفرور، تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہ جو بات چیت ہم خود آپس میں کر رہے ہیں یہ آپ کو بھی سنوائیں. تو شہزاد اکبر صاحب، جو پہلا میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک خبر دی کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے بہت امپریس ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تقریر بڑی اچھی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو کیری بہت اچھا کرتی ہیں. اب آپ نے یہ خبر تو دے دی، باقی لوگ تو اس پہ تجزیے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ آج کل بندے چکے جاتے ہیں. حال ہی میں ایک صحافی لاہور سے، ان کا نام لغاری صاحب ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا بیچاروں کو کیونکہ انہوں نے ایک خبر دے دی تھی. اور اب آپ کا یہ جو خبر ہے اس پہ تو لوگ تجزیہ کرتے بھی پریشان ہیں. اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے کہ یہ کیا ہے معاملہ. اچھا گل صاحب، میں ویسے نا آپ دونوں سے کم شرارتی ہوں، لیکن میں نے یہ خبر بڑی پازیٹیولی دی تھی. پازیٹیولی اس لیے دی تھی کہ جو دیکھیے آرمی چیف صاحب جو ہیں اخلاقیات کا بھی درس دیتے ہیں. ایک طرف وہ پاکستان تحریک انصاف جس نے 180 سے زیادہ سیٹیں لی ان کو فاسق قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ یہ ایک میٹنگ کا ذکر تھا جو پہلے بیسیکلی مریم نواز باقی سب سے الگ ہو کے اسلام آباد گئی ہوئی تھی، وہاں سے اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ وہ پنڈی گئی، ان کا رپورٹڈلی وہاں ان سے ملاقات ہوئی، کافی لمبی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد پھر ملاقات جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ. اب اس ملاقات کے اندر جو ہے جنرل صاحب نے باقاعدہ طور پر نون لیگ والوں کو لیکچر دیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا بڑا ایسٹ ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو انڈر ریٹ کرتے ہیں. وہ خاتون جو ہے اپنے آپ کو کیری کیسے کرتی ہے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، آپ تو سارے ڈیفیٹ ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ ان کی پرسنالٹی کے اوپر جو انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی، تو مجھ تک بات انہی کہ اس میٹنگ کے کچھ لوگوں کے توسط سے پہنچی کہ بھائی ہمیں تو آج پتہ چلا ہے کہ چیف صاحب جو ہیں وہ تو بہت زیادہ متاثر ہیں مریم کی شخصیت سے، اپنے آپ کو کیری کرنے سے، بات چیت کرنے سے، ایڈمنسٹریشن سے، باقی چیزوں سے. تو میں نے تو اس کو پازیٹیولی خبر کو دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو لوگوں نے تجزیہ کیا وہ خیر کافی آگے بات نکل گئی. لیکن یہ جو ہے کہ ایک طرف تو ہم لوگ بڑے ناپسند ہیں، ہمیں فاسق اور فساد فی الارض کہتے ہیں، لیکن مریم صاحبہ جیسی شخصیت اور ملک کو اس کو رول ماڈل قرار دینے کے اوپر ان کی بڑی وہ فوکس ہے. اور آپ تو جانتے ہی ہیں جناب، اس وقت جب مریم بی بی کی کوئی بھی چیز آتی ہے، ویسے تو خود بھی چیف منسٹر ہے ماشاءاللہ، لیکن باقاعدہ ISPR اور DGM جو ہیں وہ خود فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی کتوں چلانا ہے، کی کرنا ہے، کی نہیں کرنا ہے. تو خیر بہرحال اچھا یہ بتائیے، اسی کا ایک ثانوی سوال، پھر میں ان کی طرف بھی چلتا ہوں. ایسا کیوں ہے مریم نواز صاحبہ، سب کو یہ تو پتہ ہی ہے جو حالات ہیں، عوام جتنی ان کے خلاف ہے، ان سارے حالات میں بھی پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیلی مریم نواز صاحبہ کانفیڈنٹلی کیری کر رہی، باقی سب کو کیا ہوا ہے، یا مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا ہے باقیوں کو نہیں ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سر وہ پنجابی دی ایک مثال ہے، تسی پنجابی جو کر دے کہ میں نہیں بول دی میرا یار بولدا. تو مریم صاحبہ تو دیکھیں نواز شریف کی بڑی لاڈلی ہیں، اب ماشاءاللہ چیف صاحب کی بھی وہ پسندیدہ ہیں. تو جب انسان کے پیچھے اتنی بڑے لوگ ہوں تو پھر اس کے اندر کانفیڈنس تو آ جاتا ہے نا. تانوں کو پوچھے نہ تھا، صرف جو مرضی کرے ساڑھے کانفیڈنس آنا ہی نہیں. تو جو یہ تو آپ کے ارد گرد آپ کے ماننے والے چاہنے والے جو ہیں، پھر عوام کو تو آپ زبردستی بھی اپنا بنا سکتے ہیں نا. اگر دیکھیے اگر بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو چھوٹے لوگوں کو تو اسی ماڑ کے سیدھا کر لیندے ہو. تو میرے خیال ہے اس وجہ سے ان کے اندر پرسنالٹی جو ہے oozes out of مریم، I think is the right expression. چلیں پھر اب گوریوں کو بیٹھے نا میں تھوڑی انگریزی مار دی. اس تو پہلے کہ کام اگے ودے اوزنگ آؤٹ تو تے کام زیادہ خراب ہو جائے، پھر کسی ایئرپورٹ سے سانوں ڈکیا ہوئے تے ذرا تھوڑی جی توجہ میں صابر صاحب لے کے جاؤں. اچھا صابر صاحب، ایک بڑی خبر بم شیل سٹوری ایک صحافی نے دی ہے، نام میں نہیں لیتا کیونکہ صحافی کو خطرے میں نہ ڈال دیں. انہوں نے سٹوری یہ دی ہے کہ نئے الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی قربانی دی جائے گی، پیپلز پارٹی کو کرپشن پہ فارغ کیا جائے گا اور نیا الیکشن آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ایک فیڈرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی سے سوال پوچھ لیا ہے کہ 4 ارب 20 کروڑ کے جو فنڈز ہیں وہ آپ کو دیے گئے تھے وہ کدھر ہیں. اس کے ساتھ شرجیل میمن اور قائم علی شاہ کے نیب کے کیسز، اور اس کے ساتھ میرے پاس ایک کہانی ہے، سٹوری ہے جو میں نے آج کے ولاگ میں کی تھی. وہ سٹوری یہ ہے کہ اب اس تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو بلا کے یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان کو تو ہم نے لینا نہیں، وہ تو ختم ہو گیا کام،
عمران خان کی ہم نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, عوام نہیں چھوڑتی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, جیسے یہ پہلے کرتی ہوتی ہے ملٹری, ہر 4 سال بعد اپنی غلطی مان کے پھر دوسرے کو کہتی ہے اب آپ کو چانس. ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, فوج ساری تو ظاہر ہے نیچے جو جوان کھڑا بیچارہ بارڈر پہ, جب بھی ہم ملٹری کی بات کرتے ہیں تو ملٹری لیڈرشپ, تو لیڈرشپ میں بھی 4-5 لوگ, 4-5 باقی سارے بیچارے جو اب بہاولپور کا کور کمانڈر بیٹھا ہو تو زیادہ سے زیادہ بہاول نگر میں پولیس والے چھتر پولا کرا سکتا ہے, اور تو اس نے تو نہیں کر رہا نا کچھ کام. تو اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان سارے ماحول میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, واقعی نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, معاملہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس میں ایک تو جو پہلے بات کی ہے نا, جو میٹنگ ہوئی تھی مریم صاحبہ کی اور آرمی چیف کی, اس میں یہ تھا کہ جب یہ ٹرمپ والا معاملہ ہو گیا, الیکشن جیت گئے ادھر امریکہ میں, تو ایک دفعہ تو سارے بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرف, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ والے معاملے میں یا امریکہ کے ساتھ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ براہ راست نہیں آنا چاہتی, ٹھیک ہے نا, ان کے کسی سوال کا جواب یا کوئی نہیں کرنا, اور غزہ پہ بھی نہیں بولے, پوری دنیا کسی نہیں بولے, وہ ان کے ساتھ نہیں, براہ راست وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ آئیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اب کر نہیں رہی. پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کی نئی ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے, اس کو وہ نہیں کر رہی, مزاحمت نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا. وہ جو بھی کر رہے ہیں عمران خان, ریلیز عمران خان, تو اس میں صرف مسلم لیگ, تو ایک ہی جماعت بچتی تھی نا, وہ تھی مسلم لیگ نواز. اور پھر جو پروجیکٹ ہے, پروجیکٹ تو یہی ہے نا کہ 3 سال سے 5 سال ہو گئی, اور 5 سال سے آگے پھر ایک اور ایکسٹینشن 10 سال, اور الٹیمیٹلی جو نیکسس ہے وہ یہی ہے کہ ان کو لایا جائے. تو اس وقت پھر یہ تھا کہ مریم صاحبہ گئیں کہ جناب, اور وہ میٹنگ اس لیے ہوئی تھی کہ ہم مل کر, آپ پولیٹیکل نیریٹو بنائیں, ہم اس کو آگے میڈیا میں, پھر ہمارا کام ہے میڈیا کو مینیج کرنا. تو وہ اس کے اگینسٹ ایک, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا فوری طور پہ جاوید لطیف صاحب آ گئے, طلال چودھری آ گئے, رانا ثناء اللہ آ گئے, خواجہ آصف صاحب آ گئے, یہ سارے پھر انہوں نے کیا, اور جو رچرڈ گرینل کو جواب دے رہے تھے سارے کے سارے. تو یہ تھا معاملہ. پھر یہ کہ اگلا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم کو پرائم منسٹر بنانا ہے, ٹھیک ہے نا, اگلا پروجیکٹ یہ ہے. اچھا جی ہاں, یہ سیریس پروجیکٹ ہے. ہاں سیریس پروجیکٹ ہے نا. تو اگلا ہے کہ مریم کو پرائم منسٹر بنانا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ 3 سال سے 5 سال ہوا ہے. اور آپ اگر کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کو اتنی آسانی سے یہ الیکشن مل جائے گا, تو یہ ایک خوش فہمی ہے, کیونکہ اگر یہ سارا کچھ معمول کے مطابق ہوتا تو یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم نہ ہوتی. 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جوڈیشری, ایک نئی پی سی او جوڈیشری قائم نہ کی جاتی, اور اس کے بعد پھر 3 سے 5 سال نہ ہوتے, کیونکہ یہ آخری سال تھا, اور نومبر میں جنرل صاحب نے ریٹائر ہونا تھا, اور اب یہ چلے گئے ہیں 27 تک, اور الیکشن جو ہے وہ بنتا ہے 28 میں. تو الیکشن 27 میں ایک اور ایکسٹینشن ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو آپس کی باتیں ہیں, پیپر کی باتیں بتا رہا ہوں, پریکٹیکل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. تو ایک ایکسٹینشن ملے گی, 28 میں پھر الیکشن ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, 28 میں پھر آگے چل سو چل. تو یہ جو ابھی میں نے کہا کہ الیکشن ہو رہا ہے, یہ آپ کو 28 میں نظر آ رہا ہے؟ اچھا, اب یہ تو ہے نا, میں نے آپ کو پیپر ورک بتایا ہے, اب آ جائیں اب گراؤنڈ ریئلٹی پہ. اس کے درمیان پھر یہ آگے پریزیڈنٹ ٹرمپ, ڈیموکریٹس فارغ ہو گئے, جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ڈیموکریٹس فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ سارے وہ ادھر ہی لگے ہوئے تھے, کیملا پہ ہی لگے تھے. تو اب یہ درمیان میں جو افتاد آن پڑی ہے نا, اس نے آ کے سارا اسکرپٹ خراب کر دی ہے, ٹھیک ہے جی. اب جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے, 2 بھی نہیں ہے, کہ وہ سیدھا سیدھا جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم کا جو لکھا ہوا اسکرپٹ ہے وہ پھاڑیں, اور پھاڑ کے پھینک دیں, زمینی حقائق کو سمجھیں, اور یہ جو سچویشن تبدیل ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی اگلا نیا اسکرپٹ لکھیں, اس کے مطابق الیکشن کروائیں. اور ان کو نظر آ رہا ہے, یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اب ہم
اس کو لنگر آن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور اس لیے اب آنے والے دنوں میں وہ جو ملاقات ہے وہ بھی ساری فارغ ہو جائے گی، میرا نہیں خیال. اب وہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو اسی لیے دبایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں، اگر پیپلز پارٹی کو دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے اس وقت، کہ وہ امریکن لائن کو ٹو کریں گے یا پھر ادھر سے ادھر والی لائن کو، ہماری پنڈی والی لائن کو ٹو کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ادھر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اچھا یہ شہزاد اکبر صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ جو پاکستانی جوڈیشری ہے اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے ساری. جب نظریہ ضرورت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. لیکن میرا نہیں خیال کہ جنرل یحییٰ خان کا زمانہ ہو یا ضیاء الحق کا زمانہ ہو یا ایوب خان کا زمانہ ہو، شاید آپ دونوں بہتر بتا سکیں، اس طریقے سے جوڈیشری کو تو کنٹرول کیا جاتا تھا، مرضی کے ججز لائے جاتے تھے، لیکن جوڈیشری کی جو تھی نا تیا پانچا نہیں ہلا دیا جاتا تھا پورے سٹرکچر کا. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا سٹرکچرل چینج شروع میں پاکستان بنتے ہوئے کیا گیا ہوگا لیکن اس کے بعد نہیں ہوا. اب تو سپریم کورٹ ہی نہیں بنا دی گئی ہے، حیت ہی چینج، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر سے 2-3 عدالتیں نکال دی ہیں، ہائی کورٹس بدل دی ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں، پٹواری بنا دی ہیں ججز معذرت کے ساتھ، تحصیلدار بنا دی ہیں، اٹھا کے ایک طرف سے دوسری طرف پھینک دو. اس کا کیا نقصان ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہیں؟ کوئی جج کھڑا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی خبر آ رہی تھی کہ جسٹس منصور صاحب، جسٹس عائشہ، جسٹس عطیہ اللہ، جسٹس منیب، انہوں نے خط لکھا ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کچھ ہوگا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر تو کچھ ہونا بہت مشکل ہے. وہ جو عمران خان صاحب نے بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی، وہ دراصل حقیقی آزادی کس سے ہے؟ حقیقی آزادی اس سے ہے جو پہلے تو چلیں ایک اس بات کو سمجھ لیجئے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ ملٹری آتی تھی ان کو سپورٹ مل جاتی تھی، وہ دراصل کہاں سے آتی تھی؟ وہ سپورٹ آتی تھی کہ بیسیکلی ایک ہائیبرڈ موڈ میں جاتے تھے، پھر بھی کچھ کہتے ہیں نا بھرم رکھ لیا جاتا تھا کہ یہ آئین ہے. کوئی انہوں نے کام کرانا بھی ہوتا تھا کسی جج سے تو جج تو راضی کر لیتے تھے، لیکن 6 وکیل بٹھا کے کہتے تھے کوئی آپ کوئی اس کی توجہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاجک بنا دیں، کوئی پریسیڈنٹ لیں. اب آ گیا ہے جو نظام دین کے ہاتھ میں، نظام ہی بیسیکلی بلیوز ان فورس، پاور. ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، پاور ڈاکٹرائن چل رہا ہے نا جی، پاور بروٹ پاور، ہاں جی، بروٹ فورس. یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یوز کرتے ہیں اپنے اس کے ٹرمز کے اندر، بروٹ فورس. تو یہ جو اس وقت آپ 26ویں آئینی ترمیم دیکھ رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم بیسیکلی از دا بروٹ فورس آف دا اسٹیٹ. اینڈ اسٹیٹ جو ہے نا پاکستان میں، ریاست جو ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ چیف جسٹس ہے، نہ اسپیکر ہوتا ہے، نہ چیئرمین سینٹ ہوتا ہے. ریاست پاکستان میں ہے جی چیف آف آرمی اسٹاف، فوج بھی نہیں ہے، ایک بندہ جی، ایک بندہ. دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں اس کے نیچے کور کمانڈر میں 20-25 جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں وہ اچھے انسان بھی ہوں گے، بڑے صحیح سوچ رکھنے والے بھی ہوں گے، لیکن وہ چیلنج نہیں کر سکتے چیف آف آرمی اسٹاف کو. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. تو اب وہ جو چونکہ اب وہ ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا چلایا ہوا نظام ہی نظام ہے، اور اس نظام کی راہ میں جو بھی آئے گا اس کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا. لیکن اس کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. وہ پرابلم وہ ہے جو اب میں مثال دینے لگا ہوں. ہمارے جناب اپوزیشن کے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے 3 دن پہلے اور کسی میڈیا پہ نہیں چلائی گئی ان کی یہ پریس کانفرنس، سوشل میڈیا پہ چلی، جس پہ انہوں نے کہا کہ آج اگر بلوچستان میں رہنے والا بلوچ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دے، اور اگر وہ اعلان یہ کرے تو میرے پاس بطور ایک وفاق کے لیڈر ہونے کے، یا ایک مطلب چاروں صوبوں میں ان کی جماعت بھی موجود ہے، میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں ان کو قائل کر سکوں کہ وہ اپنا یہ مطالبہ نہ کریں. یہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اسی بات کے پیرائے میں اگر آپ دیکھیے تو عمران خان صاحب کے 2 خط جو آپ نے دیکھیے، عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ آپ نہیں، جو اس وقت جس ڈگر پر آپ چل پڑے ہیں، مخاطب تو آرمی چیف ہے نا، کہ جس ڈگر پر آپ چل چکے ہیں اس سے ملک کی سالمیت خطرے میں آ گئی ہے. کیونکہ اس سے اب آپ جو ہے نا، یہ جو ملک جڑا ہوا ہے بہت ساری چیزوں سے، وہ جس ایک آئین کے دھاگے سے بھی جڑا ہوا تھا اس کو بھی آپ نے پامال کر دیا، ایک لحاظ کا دھاگا تھا وہ بھی پامال کر دیا. آپ مجھے بتائیں، ہم تینوں بیٹھے ہوئے، میں جب اس ملک میں آیا 16 اپریل کو میں نے پاکستان چھوڑا 2022 کو، میں جب آیا تو مجھے لوگوں نے یہاں کہا کہ جی آپ بچوں کو بھی یہاں بلا لیجئے، بیوی بچے. تو میں ان کو یہاں بتاتا تھا، یہاں مجھے جو ہوم آفس والے بھی تھے یا باقی دوسرے وکلا بھی کہتے تھے، تو میں کہتا تھا نہیں، ہمارے معاشرے میں عورتوں اور بچوں کو اور خاندان جو ہے محفوظ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ نظام دیکھا پاکستان میں، نہ کوئی عورت محفوظ ہے، نہ کوئی خاندان محفوظ ہے، نہ چادر چار دیواری کا تحفظ ہے.
ہم نے ماؤں کو جناب ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا، بہنوں کو، بیٹیوں کو. تو اس کے بعد جب آپ نے ایک اس ملک کا ایک فائبر تھا وہ سوشل فائبر بھی ختم کر دیا، کانسٹیٹیوشنل لیگل فائبر بھی ختم، ہر چیز ختم ہو چکی ہے. تو اب اس چیز کے اندر دیکھیے اب اگر 2-4 جج رہ بھی گئے ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں. سسٹم ری ہال ہونے کی ضرورت ہے اور نظام دین کو واپس اس کے نظام جو اصل میں اس کا کردار ہے اس میں جگڑنے کی ضرورت ہے. اب یہ کام صرف عوام کر سکتی ہے سر. یہ بات جو ہے نا یہ اب نہ کوئی ٹرمپ کرے گا، نہ رینل نے کرنی ہے، نہ کسی اور نے کرنی ہے. یہ عوام اور اس کو جو لیڈ کرے گا، اور عوام کو اس وقت لیڈ تو صرف عمران خان ہی کرتا ہے. ان کی طاقت اسی وقت تک ہے جب تک انہوں نے عمران خان کو جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ عوام جو ہے یا تو عوام اس کو چھڑائے گی یا وہ باہر آ کے عوام کو آزاد کرے گا. یہ وہ والا سسٹم ہو گیا ہے. فرعون سے جو ہے نا موسیٰ اور اس کی جو قوم ہے وہی کچھ آپس میں کرے گی اور ہم تو اس میں ساتھ ہی دے سکتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا فلائٹ کی طرف جانا ہے تو ٹائم کم ہے، اس لیے ایک منٹ میں آپ دونوں نے جواب دینا ہے، لمبا وقت ہے نہیں. عمران خان صاحب نے پہلے ایک خط لکھا آرمی چیف کو، اس کا جواب اس طریقے سے ایک غیر منطقی قسم کا اور کوئی سیریس جواب نہیں دیا گیا. اب انہوں نے دوسرا کھلا خط لکھ دیا ہے. آرمی چیف تو اس پہ جو کریں گے جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے جس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، بہت اچھے بھی، برے بھی، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں خطوط کا کوئی وہاں پر اثر ہوگا، گفت و شنید ہوگی، یا کم از کم دل و دماغ کے اندر سوچ ہوگی؟ ایک مختصر جواب دیجیے. پہلے خط کا بھی اثر ہوا ہے، پہلے خط کا اچھا خاصا اثر ہوا ہے. پہلے خط کے فوراً بعد اگلے دن ہی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ رہے ہیں، نہ اس میں 9 مئی ہے، نہ اس میں انتشاری ہے، نہ اس میں فسادی ہے، نہ فاسق ٹولہ ہے، نہ فسادی جماعت ہے، نہ مخصوص سیاسی جماعت ہے، اور نہ ہی وہ آپ کا ہے کوئی حوالہ دیا گیا اسلامی. تو اثر یہ نہ کہیں. دوسرا یہ تو میڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو کریں جی، مذاق میں ڈال دیں. تو خط پہنچا بھی ہے، خط پڑھا بھی ہے، خط کا اثر بھی ہوا ہے، ورنہ تو اتنا کچھ نہ کروایا جاتا. ایک بات. دوسری بات ہے جو دوسرا خط ہے وہ بھی، اب پہلے خط میں کہا گیا 26 نومبر کا ذکر نہیں ہے، دوسرے خط میں 26 نومبر کا ذکر بھی آ گیا، اور دوسرے خط میں پھر 9 مئی بھی آ گیا. وہ سارا کچھ دوسرے خط میں خواتین کا ذکر بھی آ گیا. اور پھر اصل میں عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان ریکارڈ پہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں، یہ تاریخ کے ریکارڈ میں لا رہے ہیں. وہ خط رپورٹ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہو رہا ہے، وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. انٹرنیٹ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے، اور ٹھیک نشانے پر جا کے وہ لگ رہا ہے. وہ ایک چارج شیٹ ہے عمران خان دے رہے ہیں. جی ہاں، چارج شیٹ ہے اور وہ لکھی جا رہی ہے، اس پہ کسی وقت اثر ہو جائے گا. سر آپ کا مختصر جواب. مختصر ترین بتاؤں گا کہ اس وقت جو فوج یا اس کی کور کمانڈرز ہیں نا، ان کا عالم جو ہے اس خط کے اوپر کوفے والوں کے مانند ہے کہ دل تو ان کا عمران خان کے ساتھ ہے، بات وہ سچی کر رہا ہے، لیکن ان کے ہاتھ اور زبان جو ہے نا ان کا ساتھ نہیں دیتے. جس دن وہ اس چیز سے آزاد ہو جائیں گے، کوفے والے سے آگے بڑھیں گے تو کچھ بات ہوگی. دل اور زبان اصل میں تو جو اس وقت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس لیے بھی برا لگتا ہے. مجھے تو آخری بات کر دیتا ہوں، ہم میں سے کچھ لوگوں کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے فوجی افسران سنتے ہیں ان کا تجزیہ، تو ان کو جناب فوری طور پہ ڈاؤن کیا جائے کس طریقے سے. تو دل ان لوگوں کے ساتھ ہے لیکن ابھی وہ زبان اور ہاتھ سے آزاد نہیں ہوئے. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. اور یہ ہر فیلڈ میں، یہ ججز میں بھی ہے، جوڈیشری میں بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو، تو اس لیے مایوسی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی نشست اگلے لندن کے وزٹ پر ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی، ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.